کزن نہیں ہے، بلکہ میں یہ سب اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میری کلائنٹ ہے۔ وہ ہلکی سی برہمی کے ساتھ بولا، جس شخص کے مقابل اس کی جیت ایک خواب بن چکی تھی اور ابھی نئی مات کا ذائقہ تازہ تھا۔ اسے اس بندے کا نام کرنٹ کی طرح لگا۔ کھولا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کندھے اچکائے اور لہجے کو سرسری سا ظاہر کیا۔ بلاخر اس بد دماغ لڑکی نے کیس فائل کرنے کا فیصلہ نہیں بدلا، حالانکہ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ باپ تمہارا فوت ہو چکا ہے، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، یہ عزیز و اقارب لاپتہ ہیں، تو ایسی صورت میں تم دیوان فیملی سے الگ ہونے کی حماقت مت کرنا۔ مگر شاید وہ جانتی ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں اکیلی لڑکی سے لوگ پل پل بھیس بدل کر ملتے ہیں۔ وہ تعصب کے ساتھ بولتی کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ ایاز نے اس کی بات کاٹی۔ تم شاید غلط اندازے لگا رہی ہو خولا، اس اکیلی لڑکی کا کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ، کوئی سہارا تو ہے، ورنہ وہ قسام مالک پہ حبس بیجا کا کیس کبھی دائر نہ کرتی۔ قسام مالک کے نام پر اس کے اندر کڑواہٹ بڑھی تھی۔ اس خبر پہ خولا کا منہ کھلا، اس کے چہرے پہ حیرت پھیلی۔ وہ کیسے یقین کرتی کہ ورثہ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ لیکن ایاز کے سنجیدہ تاثرات بتا رہے تھے کہ خبر جھوٹی نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یقیناً میں ایک عرصے بعد کچھ انوکھا سن رہی ہوں۔ اس میں انوکھا کیا ہے؟ ورثہ کے اس انتہائی قدم کے پیچھے کوئی تو ٹھوس وجہ ہوگی۔ کیا خبر وہ لوگ اس پر اپنی مرضی تھوپ رہے ہوں؟ وہ خولا کی حیرت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اس خود پسند ورثہ کی بات نہ بھی کروں، مگر قسام وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ امپاسبل۔ اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹکا۔ میرا مشورہ مانو، یہ کیس مت لو، کیونکہ تم ایک بار پھر قسام سے مار جاؤ گے۔ ایاز بشارت۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس نے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ بجھتے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بقول تمہارے وہ لڑکی کچھ عجیب سی ہے، تو ہو سکتا ہے میں یہ کیس جیت جاؤں مائی ڈیئر۔ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ تو پھر اس میں تمہارا کمال تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ شہر بھر کے وکیل چھوڑ کر یہ کیس تمہارے پاس لائی ہے، تو وہ واقعی اس شخص کو ہرانا چاہتی ہے۔ کھولا کے ہونٹوں پہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تو شانے اچکا کے رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ورثہ کا اس کے خلاف کیس دائر کرنا ہی قسام کی اصل ہار تھی۔